یہ اللہ تعالیٰ نے جو زینا، جو سیڑھی آٹومیٹک اس طرف جا رہی ہے نا، اللہ نے پہلی سیڑھی کو اوپر بینڈ لگا دیا، نظر کی حفاظت حرام کر دیا دیکھنا، اور قریب کے رشتہ داروں کو بھی دیکھنا حرام کر دیا۔ گانا زنا کا منتر ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ اس گانا سننے سے، اس گانا گانے سے، عشقی اشعار پڑھنے سے دل میں حرام محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے کہا مولا کے عشق میں اشعار پڑھو، نبی کے عشق میں اشعار پڑھو، نبی کی محبت ملے گی، نبی کا عشق ملے گا۔ مولا کے عشق میں، مولا کی محبت میں اشعار پڑھو، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی۔ جناب ہم نے اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں تو کوئی شعر کبھی پڑھا ہی نہیں۔ ہم ان کی محبت میں اشعار پڑھیں، گنگنائیں، مولا کا نام لیں، درد سے، محبت سے، درد اور محبت اپنے اندر بتکلف بتصنع پیدا کریں۔ اللہ کا نام لیں تو درد سے لیں، اس تصور سے لیں کہ یہ سامنے دیوار پہ نہیں، میرے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہیں تو یوں سمجھو کہ میرا دل دھڑکا، میرے دل کی دھڑکن سے لفظ اللہ نکلا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، اس کے مراقبے کرنے پڑتے ہیں، یوں ہی اللہ تعالیٰ کا نام نقش نہیں ہو جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم صورتیں دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں نقش ہو جاتی ہیں، دیکھنے سے نقش ہو جاتی ہیں۔ یہ مولا کے نام کو بھی کبھی ہم نے اتنی محبت سے دیکھا کہ یہ دیوار پہ نہیں، یہ جو سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے، چاندی کے پانی سے لکھا ہوا ہے، سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے، کتنا چمک رہا ہے، یہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے پیارے شیخ جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ سے سنا، فرمایا کہ ایک ہندو مر گیا کسی وجہ سے، اس کی ڈیڈ باڈی کی جو ہے نا وہ کرنا پڑا کہ چلو اس کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کیا، ڈاکٹروں نے جب اس کا دل نکالا تو حیران رہ گئے کہ دل کے اوپر ایک بت چھپا ہوا تھا، پرنٹ اس کا جو ہے نا وہ بنا ہوا تھا۔ بڑے حیران پریشان ہو گئے کہ اتنا واضح دل کے لوتھڑے پر، دل میں کیا ہے، کوئی پتھر ہے؟ ارے وہ خون کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک دم ایسا جیسے کسی نے اس کے اوپر پنچ کیا ہو۔ سارے ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے گھر والے ہی بتا سکتے ہیں۔ گھر والے چونکہ باہر موجود تھے، ان کو کہا گیا کہ اس کا کیا معاملہ ہے، کہ کیا ہوا؟ کہا اس کے دل میں یہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، کون ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ اس کا خدا ہے، یہ اس کا بت ہے جس سے اس کو بڑی محبت تھی، گھنٹوں بیٹھ کے اس کو دیکھتا تھا، گھنٹوں بیٹھ کے اس کو دیکھتا تھا۔ ایک باطل مذہب والا، حق پر نہیں ہے، باطل پر ہے جی، وہ اپنے بت کو ایسی محبت سے دیکھ رہا ہے کہ وہ اس محبت کو دیکھتے دیکھتے، اس محبت سے دیکھتے دیکھتے اس کے دل میں وہ نقش ہو گیا، اور ڈاکٹر دکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو مولا کا نام ایسی محبت سے دیکھیں، ایسے عشق سے دیکھیں کہ دیوار پہ نہیں، کاغذ پہ نہیں، یہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب اللہ کہیں تو یوں سوچو کہ یہ میرا دل دھڑک رہا ہے، اس کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ زبان سے کہیں گے اور تصور کریں گے کہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ تصور کرنے میں کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، سوچنے میں کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب ہم سوچیں گے چند دنوں کے بعد آپ کو محسوس ہوگا، باقاعدہ محسوس ہوگا میرے بھائیوں۔ لیکن اس کی مسلسل مشق کرنی پڑتی ہے۔ شیطان یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ شیطان تو فیس بک میں، یوٹیوب پہ، ٹویٹر میں، موبائل میں، ان چیزوں میں لگا دے گا۔ اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اپنے جو ہے نا واٹس ایپ کو چیک کرنے کا وقت ہے، اس کو کسی سے بھی پوچھو تو وہ کہہ سکتا ہے، اور بلکہ اس میں لکھا ہوا بھی آتا ہے کہ آخری وقت میں آپ نے کب دیکھا، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ 2 گھنٹے پہلے دیکھا، آخری میسج کب پڑھا، اتنی دیر میں پڑھا، فیس بک کب کھولی تھی، 3 گھنٹے پہلے، یوٹیوب کب استعمال کی، 4 گھنٹے پہلے، قرآن آخری وقت میں کب تلاوت کیا تھا، یاد نہیں ہے، بس رمضان میں پڑھا تھا، ایک پورا قرآن پڑھا تھا رمضان میں۔ اس رمضان کے بعد سے لے کے اب تک کتنے مہینے گزر گئے، قرآن کو اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کو صرف اٹھا کر یوں دیکھو نا، یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کو صرف یوں دیکھنا، موبائل کو دیکھنا عبادت نہیں ہے جی۔
موبائل کو دیکھنا کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن یہ کتاب وہ کتاب ہے قرآن پاک کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار اس قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ مت لگانا، با وضو ہو جاؤ پھر اس کو ہاتھ لگاؤ، پھر اس کو پڑھ لو۔